باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 آیتیں ہوگی ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں 4 آیتوں کا، پھر اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ. واللاتی اور وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ جو کرتی ہیں الفاحشۃ بے حیائی من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کرتی ہیں تمہاری عورتوں میں سے تو فاستشہدوا پس تم گواہ بنا لو علیہن ان پر اربعۃ منکم 4 مرد منکم اپنے میں سے، پس تم گواہ بنا لو 4 مرد اپنے میں سے. فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دیں فامسکوہن پس ان کو روکے رکھو فی البیوت گھروں میں حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت اٹھا لے ان کو موت او یجعل اللہ یا بنائے اللہ تعالیٰ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ. واللذانی اور وہ 2 مرد یأتیانہا واللذانی اور وہ 2 مرد یأتیانہا کہ وہ آئیں بے حیائی پر منکم تم میں سے تو فآذوہما پھر تم ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، پھر تم کیا کرو ان دونوں کو تکلیف ہو. وہ 2 مرد کہ وہ آئیں بے حیائی پر، پھر تم میں سے 2 مرد ہوں اور وہ آئیں بے حیائی پر، آپس میں بے حیائی میں آئے منکم تم میں سے فآذوہما پس تم ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ. فإن تابا پس اگر وہ توبہ کر لے واصلحا اور اصلاح کر لے اپنی فأعرضوا عنہما پس ان سے تم اعراض کرو، ان دونوں سے پھر تم کیا کرو اعراض کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے توابا توبہ قبول کرنے والا رحیما مہربان. انما التوبۃ پختہ بات ہے، التوبۃ توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے. انما التوبۃ علی اللہ پختہ بات ہے توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے. للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو کرتے ہیں سوء برائی بے حیائی جو کرتے ہیں بے حیائی بجہالت جہالت کی وجہ سے، جو کرتے ہیں بے حیائی جہالت کی وجہ سے ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی فاولئک پس وہ لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے علیما جاننے والا حکیما حکمت والا. ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا حضر جب حاضر ہوتی ہے احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کے سامنے موت، حتی یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کے سامنے موت تو اس وقت قال کہتا ہے انی تبت الآن بے شک میں نے اب توبہ کی، بے شک میں نے اب توبہ کی. وللذین اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی یموتون کہ وہ مرتے ہیں اور وہ ہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا عذاب علیما دردناک. ان آیات کا ترجمہ ہوا، آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آیا ہو، تفسیر میں ترجمہ بھی ہوگا اور تفسیر انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں پہلے 2 رکوع میں اس رکوع سے پہلے 2 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان کیے.
اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان کیے. مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے حقوق بیان کیے کہ عورتوں کو یہ دو، ان کا یہ تحفظ کرو، ان کے یہ حصے ہیں. یہ تو اس رکوع سے پہلے جو 2 رکوع ہیں اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے حقوق مقرر کیے کہ عورتوں کی یہ حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اس رکوع سے اللہ رب العزت عورتوں کے ذمے جو حقوق ہیں، اس رکوع میں اللہ رب العزت اب عورتوں کے ذمے جو حقوق ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اس رکوع سے پہلے اب میں اس رکوع کا پچھلے 2 رکوع کے ساتھ تعلق بیان کر رہا ہوں کہ اس رکوع سے پہلے جو 2 رکوع تھے نا اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے حقوق بیان کیے کہ عورتوں کی یہ حق ہے، ان کو یہ حق دو. ٹھیک ہے. اب عورتوں کے ذمے جو حقوق ہیں، جو عورتوں کے ذمے جو پابندیاں ہیں، اب اللہ رب العزت وہ حقوق بیان کر رہا ہے کہ عورت کے ذمے کیا کیا ہے. ابھی تو میں نے عورتوں کے لیے حقوق بیان کیے تھے نا کہ عورتوں کو یہ حق بھی دو، وراثت بھی دو، یتیم عورتیں ہیں تو اس کو حق مہر پورا دو، یہ ساری باتیں ہیں. اب عورتوں کے ذمے کیا حقوق ہیں اب یہاں سے اللہ رب العزت وہ بیان کر رہے ہیں اس رکوع سے. اور دیکھیں تفصیل کے ساتھ آپ اس بات کو سن چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی اور ان کا ایک اصول تھا، ان کافروں کا، مشرکوں کا ایک اصول تھا. اصول ان کا یہ تھا کہ جو لڑکا، جو مرد لڑ سکتا ہے وراثت ان کو ملے گی، باقی عورتوں کو، بچوں کو، ان کو وراثت نہیں ملے گی، اور مردوں کو ملے گی، مردوں میں سے بھی وہ جو لڑ سکتے. یہ ان کا ایک اصول تھا. کیونکہ یہ اصول انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ ان کا مقصد حیات ہی لڑنا تھا. ان کا زندگی کا مقصد کیا تھا؟ لڑنا. حتیٰ کہ جب کوئی مرتا نا اور دیکھتا کہ میری بیوی حاملہ ہے تو وہ اپنی بیوی سے وصیت کرتا ہے مرنے سے پہلے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو بتا دینا میرا فلاں فلاں دشمن ہے، اس سے لڑنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کے لیے پہلے سے وصیتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں فلاں دشمن ہے تمہارا، اس سے تم نے لڑائی کرنی ہے. تو ان کا مقصد حیات، زندگی کا مقصد ہی لڑنا تھا. اس وجہ سے انہوں نے یہ اصول طے کیے تھے کہ وراثت بھی اس کو ملے گی جو لڑ سکتا. عورت لڑ نہیں سکتی، اس لیے عورت کو وراثت نہیں مل سکتی. اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل ہوا، قرآن کا دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے یہ اصول کو غلط قرار دیا. فرمایا تمہاری یہ اصول غلط ہے، مردوں کے بھی حصے ہیں اور عورتوں کے بھی وراثت میں حصہ ہے. تو اصولی طور پر لڑکی جب چھوٹی ہوتی ہے، جب وہ گھر ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، جب چھوٹی سے مطلب میرا یہ ہے کہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، جب وہ ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ والد پر ہوتی ہے. والد پر اس کی ذمہ داری لڑکی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو جو ہے تعلیم بھی دے گا، اس کی تربیت بھی کرے گا، دینی اخلاقی تعلیم و تربیت، اس کا علاج معالجہ بھی کرے گا، اور اس کا خرچہ، خوراک، سارا کچھ کس کے ذمہ ہے؟ والد کے ذمہ. والد نہیں ہے دادے کے ذمہ، دادا نہیں ہے چچا اور تایوں کے ذمہ، چچا تائے بھی نہیں ہے تو پھر بھائیوں کے ذمہ. ٹھیک ہے. یہ ذمہ داری جب وہ اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے تو اس وقت اس عورت کی ذمہ داری والد پر، والد نہیں ہے دادا پر، دادا نہیں ہے چچوں پر، تایوں پر، چچے تائے نہیں ہے پھر بھائیوں پر آئے. اور جو ہی یہ عورت جو ہے شوہر کے گھر جاتی ہے، یہاں پر اس کا نکاح ہو گیا ہے، اب ذمہ داری شوہر پر آ گئی. جو ہی اس کا نکاح ہوتا ہے اس عورت کا تو اب اس کی ذمہ داریاں جو پہلے والدین پر تھی، والد پر تھی، والدین نہیں والد پر تھی، جو پہلے والد پر تھی تو اب یہ اس کی ذمہ داریاں شوہر پر آ گئی. اب شوہر کے ذمہ کیا ہے؟ علاج معالجہ بھی ہے، خوراک بھی ہے، لباس بھی ہے، اور رہائش کے لیے جگہ بھی دے گا، سارا کچھ کیا کرے گا. اب عورت کی اتنی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے یعنی لوگوں پر ڈالی اس عورت کے لیے. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے میں نے حقوق بیان کیے، اب تمہارے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، تمہارے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اور ان حقوق جو شریعت نے تمہارے اوپر نافذ کیے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تم نے کسی نامحرم مرد کو جو ہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی. ٹھیک ہے. جو تمہارے ذمے حقوق ہے نا وہ یہ ہے، پہلا وہ ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ کسی نامحرم مرد کو گھر میں جب آپ اکیلی ہو تو پھر اجازت
نہیں دینی. اور شوہر کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو آپ نے بھی کسی کو اجازت نہیں دینی گھر کی. ہاں آپ خود آ جائیں, گھر میں آ جائیں تو پھر اجازت دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول دیور اور جیٹھ بھی ہوتے ہیں گھر میں, دیور اور جیٹھ بھی گھر میں ہوتے ہیں, یعنی شوہر کا بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی. تو آپ نے فرمایا کہ دیور اور جیٹھ کا تنہائی میں ہونا اس عورت کے ساتھ یہ موت ہے. یہ کیا ہے؟ نری موت ہے. یہ کیا ہے؟ موت ہے. ہاں گھر میں والدین بھی ہیں, دیور جیٹھ ہے, پھر تو ٹھیک ہے, گھر آباد ہے, وہ سارے کچھ فیملی پوری ہے. صرف عورت کے ساتھ تنہائی میں جیٹھ ہے اور دیور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا یہ تو نری موت ہے, یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ جب ایک عورت ہوتی ہے وہ نہ محرم مرد کے ساتھ ہوتی ہے تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ کسی کوئی آدمی ایسا ہو جس میں خدا خوفی ہو, وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شریعت عمومی ضابطہ بیان کرتی ہے, وہ ایک دو بندوں کو نہیں دیکھتی ہے, وہ پورے معاشرے کو دیکھ کر شریعت پورا ایک ضابطہ اور اصول بیان کرتی ہے. تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر عورت کے لیے ایک اصول بنایا اور کہا کہ عورتوں کے لیے کہ آپ کے ذمے جس طرح اور حقوق ہیں, ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ نے ملنا نہیں ہے اس طرح. ٹھیک ہے, اس کو گھر میں اجازت نہیں دینی ہے. اگر ان اصولوں پر پابندی ہو تو پھر یہ جتنے بھی آج کل معاشرہ خراب ہے تو یہ خرابیاں نہ ہوں. یہ اصول ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں, یہ کزن ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, سب کو کزن بنایا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے معاملات سارے خراب ہوتے ہیں. اگر شریعت کے اصولوں پر انسان چلے تو پھر کوئی معاملہ خراب نہیں ہوتا. اب آگے قرآن کی طرف دیکھیں, فرمایا واللاتی, اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ جو آئیں بے حیائی پر, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. یہاں پر بے حیائی سے مراد زنا کا ارتکاب کر لیں. ٹھیک ہے, عورتیں کیا کر لیں؟ زنا کا ارتکاب, زنا کر لیں. فرمایا واللاتی, اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ کہ وہ آئیں فاحشہ زنا پر, بے حیائی پر, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے. تو فاستشہدوا, پس تم گواہ بنا لو, علیہن ان پر, اربعۃ منکم چار مرد اپنوں میں سے, چار مرد اپنوں میں سے. اگر عورت زنا کر لیتی ہے تو اس کے اوپر کیا بناؤ؟ چار گواہ بناؤ اپنوں میں سے. ٹھیک ہے, اور یہ جو چار, اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ چار مرد ہوں گے. دوسری طرف اگر 1 کروڑ عورت بھی کھڑی ہے نا تو زنا کے معاملے میں عورت کی گواہی بالکل قابل قبول ہے. ہوں گے بھی چار اور ہوں گے بھی کیا؟ مرد ہوں گے. عورت دوسری طرف 1 کروڑ کھڑی ہے, 2 کروڑ ہے, اس کی گواہی شریعت میں قبول نہیں زنا کے معاملے میں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ گواہی دے رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر پھر اگر زنا کرے تو ان پر پھر 4 گواہ بھی بنا. اچھا, وہ جو گواہ بنائیں گے وہ بھی ہر بندہ گواہ نہیں بن سکتا, اس کے لیے بھی بہت سخت قسم کے شرائط ہیں. گواہی اس بندے کی میں موٹی موٹی بیان کر دیتا ہوں. گواہی جو گواہی دینے کا, جو گواہی دے گا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے, 4 مرد جو گواہی دیں گے, وہ جو گواہی دیں گے ان گواہوں میں سے جو ہے یہ شرائط بھی پائی جائیں گی, موٹی موٹی شرطیں آپ کہ ان میں سے ان کی گواہی تب قبول ہوگی کہ انہوں نے بغیر کسی عذر کے کوئی نماز نہ چھوڑی, بغیر عذر کے نماز نہ چھوڑی. عذر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بندہ سو گیا ہے اور آنکھ نہیں کھلی ہو, جب آنکھ کھلی ہے تو اس کو پتہ چل گیا نماز قضا ہوگی تو وہ اس کا عذر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. بغیر عذر کے جو گواہی دے رہا ہے تو اس نے نماز نہ چھوڑی. دوسری شرط, بغیر عذر کی جماعت سے اکیلی اگر نماز پڑھی ہے بغیر عذر کی, اس کی بھی قابل گواہی قبول نہیں ہوگی, وہ مردود و شہادت ہوگا. ٹھیک ہے, اور تیسرا اس میں اگر تیسری اس میں شرط آپ سن لیں کہ وہ اس سے جمعے کی نماز اس نے بغیر عذر کے نہ چھوڑی, جمعے کی نماز. اگر چوتھی ہے اس نے کسی کے بارے میں غلط, اس نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اور وہ کسی شخص کے بارے میں, اور وہ ثابت ہوا کہ اس شخص نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا, اب اس بندے کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی. کسی نے بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا ہے
تو اب اس کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہو. یہ موٹی موٹی شرطیں میں آپ کو سامنے بیان. تو اگر اس طرح شرطوں کو دیکھا جائے تو اس زمانے میں اکا دکا کوئی آدمی ملے, ٹھیک ہے, تو دیکھیں ہم کہتے ہیں نا, یہ ہم تو نہیں کہتے, ہم تو چلو مطلب دیندار لوگ ہیں, تو یہ جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, انگریزی طور پر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اور بددین قسم کے لوگ ہیں, لبرل قسم کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ظالمانہ, یہ جو ہے وہ خود ظالم ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ جو قانون ہے تو یہ ظالمانہ ہے اور وحشیانہ ہے, یہ جابرانہ ہے. انہوں نے اصل میں پڑھا نہیں ہوتا. دیکھو آپ کے ملک کی کوئی جو ہے کوئی ملک کا غدار ہو جائے, باغی ہو جائے, تو اس کے لیے تو پھانسی ہے, لیکن کوئی اللہ کے قانون کا باغی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی. تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے. طالبان کے پچھلے دور میں جو 4 سالہ انہوں نے حکومت کی تھی, صرف 3 بندے قتل ہوئے بس پورے 4 سالوں میں. کیوں؟ اور پھر وہ جو لوگ تھے دوسرے لبرل قسم کے لوگ, اس وقت وہ کہتے تھے طالبان کو ظالم سمجھتے تھے, لیکن جب قانون جب شریعت کے مطابق ہو نا, جب 1-2 بندوں کو سزا ملے پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ زنا کرے یا وہ جو ہے قتل کرے. ٹھیک ہے, تو سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کا کوئی غداری کرے یا آپ کے ملک کے کوئی باغی ہو جائے تو آپ اس کی سزا کیا دیتے ہیں؟ پھانسی دیتے ہیں. اور یہ بندہ جو ہے اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے, غداری کر رہا ہے, اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے, اس کو کوئی سزا نہیں ملے. تو یہ فرمایا واللاتী, دوبارہ سن لیں, واللاتী اور وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو آئیں بے حیائی پر من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, فاستشہدوا. اب اللہ حکم کیا کہہ رہے ہیں, زنا اگر ان سے ہو گیا تو پھر فاستشہدوا, تم گواہ بناؤ, علیہن ان پر, اربعۃ منکم 4 منکم اپنوں میں سے, پھر گواہ بناؤ. ٹھیک ہے, گواہ بناؤ. اور میں نے آپ گواہ بتا بھی دیے. فإن شہدوا, بس اگر وہ 4 مرد گواہی دیں اور وہ شرعی طور پر گواہ ہو, شرعی گواہ ہو, یہ سارے شرائط ان کے اندر پائے جا رہے ہو, بس اگر وہ گواہی دیں, فامسکوہن, پس پھر ان عورتوں کو روکے رکھو, فی البیوت, گھروں میں, حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت, موت ان کو اٹھا لے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا لے. ٹھیک ہے, یہ پہلے حکم تھا, یہ قرآن کا پہلے حکم تھا. پہلے حکم یہ تھا کہ اس کو پھر گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دینا یہاں تک کہ وہ مر جائے گھر میں. اب گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دینا. اور آگے اللہ نے بتا دیا تھا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا, کیا اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان کو گھر سے باہر نہ یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا لے, یا اللہ نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا بنا لے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ. پہلے یہ حکم تھا, اس کے بعد دوسرا حکم آیا. دوسرا حکم کیا آیا؟ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو ان کو سنسار کیا جائے, اور اگر بغیر شادی شدہ جو ہے وہ کر لے زنا تو ان کو 100 کوڑے لگائیں گے. اس طرح اگر کوئی ایک بندہ شادی شدہ ہے, دوسرا غیر شادی شدہ ہے, تو جو شادی شدہ ہے اس کو تو سنسار کیا جائے گا, جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو 100 کوڑے لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بعد والا حکم آیا اور اس حکم کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. فرمایا واللذان, اور وہ 2 مرد, یاتیانہا, کہ وہ آئیں بے حیائی پر, منکم, تم میں سے. یہ اور اگلا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. فآذوہما, پس تم ان دونوں کو کیا اذیت پہنچاؤ. یہ بھی پہلے حکم تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ 2 مرد ہوں اور وہ آپس میں بے حیائی پر آئیں. 2 مرد ہوں اور وہ آپس میں کیا آئیں, بے حیائی پر آئیں, تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان کو کیا دو, اذیت پہنچاؤ. یہ پہلے حکم تھا. اب کیا حکم ہے؟ تو اب کے حکم میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ ان کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے ساتھ, ہم جن پرستی, اگر مرد کے ساتھ جو ہے بے حیائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا وہی حکم ہے جو زانی مرد اور عورت کے لیے ہے, کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر تو اس کو سنسار کیا جائے گا. اگر وہ مرد کے ساتھ آ رہا ہے, بے حیائی کر رہا ہے, تو جو شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا, اور جو شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائیں گے. اور امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے تو پھر ان دونوں کو جو ہے دیوار کے نیچے کھڑا کیا جائے گا.
اور اوپر سے دیوار گرائی جائے گی یہاں تک کہ وہ مر جائے، یہاں تک کہ وہ مر جائے. ٹھیک ہے. تو فرمایا واللذان، دوبارہ سنیں، واللذان، اور وہ دو مرد یاتیانہا کہ وہ آئیں بے حیائی پر، منکم تم میں سے، فآذوہما پس ان کو تم تکلیف پہنچاؤ. یہ پہلے حکم. فإن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما پس تم ان سے پھر اعراض کرو. اگر انہوں نے توبہ کر لیا سارا کچھ، یہ پہلے حکم تھا. فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے توابا توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان. انما التوبۃ پختہ بات ہے توبہ علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے، پختہ بات ہے کہ توبہ اللہ رب العزت کے ذمے، للذین ان لوگوں کے لیے. توبہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ یعملون السوء جو بے حیائی کرتے ہیں، جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بجہالت جہالت کی وجہ سے، جنہوں نے بے حیائی کا کام کر لیا ہے کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. ثم یتوبون پھر یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی. جہالت کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا؟ بے حیائی کر لی، اور پھر جلدی انہوں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی. تو فاولئک پس وہ لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی توبہ کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. کہ ان سے اگر جہالت کی وجہ سے گناہ ہو چکا ہے اور بے حیائی ہو چکی ہے اور انہوں نے جلدی جلدی توبہ کر لی. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ موت سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ موت سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں. اور وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ علیما جاننے والا، حکیما حکمت والا. اور یہ بات میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ محض توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ زبان سے بندہ کہتا رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے. کروڑ دفعہ اس طرح کرتا رہے. جو حقوق اللہ ہے، ایسے حقوق اللہ جن کی قضا ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، ایسے تو ہاں میں مثال دے رہا ہوں سر. ایسے حقوق اللہ جن کی قضا ہے، جن کی قضا ہے تو توبہ بھی کرے گا، اور نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا بھی کرے گا، روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا بھی کرے گا، زکوٰۃ چھوٹ گئی ہے، یہ آگے فطرانہ یا اس طرح عشر، یہ سارے جن چیزوں کی قضا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جن کی قضا نہیں ہے تو پھر وہ محض توبہ سے معاف ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ کسی نے شراب پی لی ہے یا کسی نے جو ہے اور کوئی ایسا جرم کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی مطلب وہ قضا تو نہیں ہے ایسے گناہ، تو وہ صرف توبہ کے ساتھ قبول ہو جاتے ہیں. باقی جن حقوق اللہ کی قضا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو وہ حقوق بھی ادا کریں گے. نمازیں رہ گئی نمازیں پوری کریں گے، روزے رہ گئے روزے پوری کریں گے، اور اللہ سے مانگیں گے، دونوں کام کریں گے، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. اس پر تمام مفسرین کا، تمام محدثین کا اتفاق ہے. اور جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو وہ بندے کو بھی اس کا حق دیں گے یا معاف کرائیں گے، اور اس کے بعد اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی. صرف استغفر اللہ کروڑ دفعہ نہیں، ساری زندگی کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. فرمایا ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں، حتی یہاں تک کہ برے کام کرتے رہتے ہیں، یا حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی کے سامنے موت، تو قالا تو اس وقت قالا کہتا ہے انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں. یعنی بالکل نزع کا حالت ہے، بالکل نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. بالکل آپ کو سامنے مناظر نظر آ گئے ہیں، آپ جو ہی منظر نظر آیا نزع کا عالم ہے، اب وہ کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، تو اس کو ہاں اس سے پہلے مناظر نہیں نظر آئے، نزع کا عالم شروع نہیں ہوا. تو یہاں پر جو اللہ فرما رہے کہ میں اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتا کہ وہ حاضر ہو جائے اس کے سامنے موت، تو جب جو ہی موت حاضر ہوگی بس اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں نزع کا عالم سے پہلے پہلے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. ہاں اور وہ نزع کے عالم میں کہتے ہیں کہ اب میں توبہ، تو اب تو سب کچھ دیکھ لیا، نزع کا عالم شروع ہو گیا. اور فرمایا وللذین اور نہ ان لوگوں کی یموتون کہ وہ مرتے ہیں، وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، دل میں کفر ہے، اور اوپر سے کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. ہاں صحت ہے، ہوش ہے، اور کفر اور شرک سے توبہ کر لی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ توبہ، اسے کفر سے رجوع کر لیتا ہے، شرک سے رجوع کر لیتا ہے، اور ہوش و آواز اس کے ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس وقت اس کی توبہ قبول ہوگی. فرمایا یہ اوپر سے توبہ بھی کر رہا ہے، دل میں کفر چھپایا ہے، شرک چھپایا ہے، تو اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. فرمایا اولئک
یہ وہ لوگ ہیں کہ آتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے واسطے عذابًا علیما دردناک عذاب. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.